میرا نام کریمہ ہے اور میں یونائٹڈ اسٹیٹ کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 23 سال ہے۔ میرا خاندان کبھی بھی مذہبی نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ وہ میرا سپورٹ کریں گی، لیکن حقیقت میں وہ سپورٹیو نہیں تھی۔ یہاں تک کہ شروعاتی دور میں انہوں نے میرا قرآن تک پھاڑ ڈالا تھا اور انہوں نے مجھے بہت بری اور خوفناک باتیں کہیں۔ آخرکار کیوں ایک لڑکی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کی ماں نے اس کا قرآن ہی نعوذ باللہ پھاڑ دیا۔ یقین کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان، اور آپ نے کئی ساری ریورٹ سٹوری سنی ہوگی کہ ایک پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا یا کسی پنڈت نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن آج کی جو ویڈیو وہ سب سے الگ ہونے والی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کہ جس کے والدین اسلام کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آخرکار اس لڑکی نے کیوں اسلام قبول کیا۔ لیکن اس سے بھی حیرانی والی بات یہ کہ اس لڑکی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کی ماں نے جو اس کا قرآن لے گا قرآن ہی کے شان میں گستاخی کر دی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس لڑکی کو کتنی پرابلمز فیس کرنی پڑی ہوں گی۔ تو ہماری باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن پہلے ہم مل کر جان لیتے ہیں کہ آخرکار ایک ایسی لڑکی کہ جس کے والدین اسلام کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس نے اسلام کو کیسے قبول کیا اور وہ کس چیز سے متاثر ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی خاتون کے قبول اسلام کی سٹوری لائے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کے قرآن کو ہی پھاڑ دیا۔ دوستو، یہ ویڈیو یوٹیوب پر انگلش زبان میں ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سنانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے ریورٹ مسلم کی سٹوریز دیکھنا پسند ہے تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام کریمہ ہے اور میں یونائٹڈ اسٹیٹ کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 23 سال ہے۔ میرا خاندان کبھی بھی مذہبی نہیں تھا۔ میری والدہ ہمیشہ منظم مذہب کی طرف راغب رہتی تھیں، جبکہ میرے والد صاحب عام طور پر ملحد تھے۔ ہم بڑے ہوتے ہوئے کبھی بھی گرجا گھر یا کسی عبادت گاہ نہیں گئے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں مذہب اور عبادت کرنا ایک فضول عمل ہے۔ لیکن میری والدہ نے ہمیشہ مجھے بتایا کہ وہ خود ہمیشہ میرے ذاتی فیصلے کا احترام کرے گی۔ خیر، میری نو عمری میں ہی مجھے خدا پر یقین ہونے لگا تھا۔ میں شاید 15 یا 16 سال کی تھی۔ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ایگنوسٹک مانتی تھی، اور ایک دن اچانک راتوں رات مجھے یقین ہو گیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا۔ میں ہائی اسکول میں تھی۔ اس وقت میری عالمی تاریخ کے کلاس میں ہمیں ایک گروپ اسائنمنٹ ملا جس میں ہمیں مخصوص مذاہب کے ایک خاص تہوار پر ریسرچ کرنے کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ میرے گروپ کو عید الاضحیٰ کا کام سونپا گیا۔ چونکہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو کسی بھی گروپ پروجیکٹ میں لاپرواہی برتنے کے خلاف رہتی ہوں، اس لیے میں ہمارے اسائنمنٹ کے لیے بنیادی معلومات اکٹھا کرنے والی لڑکی بن گئی۔ یقیناً میں نے اس اسائنمنٹ سے بہت کچھ سیکھا اور مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا۔ میں نے اسلام کے بارے میں صرف خوفناک باتیں سن رکھی تھی اور اس سے پہلے کبھی بھی مسلمان سے نہیں ملی تھی، تو یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ اب مجھے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، لیکن میں نے اپنے آپ کو وقت دیا کہ میں اس پر سوچوں اور دوسرے مذاہب پر تحقیق کروں، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ موازنہ اور تحقیق کرنے پر سب کچھ ایسا لگا کہ یہ سب انسانوں کو بنایا ہوا ہے۔ اور پھر 14 فروری 2014 کو میں اسکول سے گھر واپس آئی اور اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے شہادت کی نقل نکالی اور اسے اپنے محلے کے مورمن چرچ کے سامنے پڑھا۔ میں نے شہادت کو لیتے ہوئے خوشی اور گھبراہٹ محسوس کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہوگی۔ میں نے نمازیں سیکھنا شروع کی اور بہت جلد ہی حجاب سے محبت ہو گئی۔ اب میرے پاس ایک قرآن اور اس کی معلومات میرے ہاتھ میں تھی، لیکن اب میرے پاس ایک پرابلم تھی جو میرے والدین تھے۔ میری ماں نے کہا کہ وہ میرا سپورٹ کریں گی، لیکن حقیقت میں وہ سپورٹیو نہیں تھی۔ یہاں تک کہ شروعاتی دور میں انہوں نے میرا قرآن تک پھاڑ ڈالا تھا، اور میرے والد نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے بہت بری اور خوفناک باتیں کہیں۔ میں کافی سمے تک ان کے سامنے اسلام پر عمل نہ کر سکی، لیکن میں نے کبھی بھی اسلام پر یقین نہیں چھوڑا۔ میری والدہ اب بھی راضی نہیں ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے۔ میرے والد اب بھی اس کے سخت خلاف ہیں، لیکن سچ کہوں تو اگر اللہ چاہے تو وہ مجھ سے بھی زیادہ مضبوط مسلمان بن سکتے ہیں۔ اسلام نے مجھے ایک ایسا انسان بنا دیا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے
کہ اسلام کے ذریعے میرا مقصد پورا ہو گیا ہے اور میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیشہ خوشی سے بھرا رہتا ہے۔ میرے نزدیک اسلام انسان کی فطرت کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے۔ قرآن کا غیر تبدیل شدہ ہونا اور بہت سے لوگوں کا حفظ کرنا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ نماز بذات خود بہت سارے مسلمانوں کے لیے متحدہ عمل ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ میرے لیے مسلمان ہونا میری فطرت ہے، یہ میری باطنی روح میں ہے اور میرے جسم کے سب سے چھوٹے حصے کو بھی چھوتا ہے۔ اب میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سکون اور کم تناؤ محسوس کرتی ہوں جن پر میں قابو نہیں پا سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بھی چیز سے پہلے اپنی زندگی خدا کے ہاتھ میں دے رہی ہوں، اور یہی میرے لیے آزادی ہے کہ میں اپنے خالق کو جواب دوں اور کسی بھی آدمی کو میرے وجود پر حق نہ جتانے دوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں پوری طرح سے آزاد ہوں۔ اب میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کچھ چیزیں قلبی سکون دیتی ہیں۔ میں نے معاشرے اور انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کے دباؤ کے چکر کو تبھی توڑا جب میں نے حقیقی معنوں میں خدا اور صرف خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا، جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اس سے جڑ کر آپ کچھ بھی نہیں کھوتے، جس نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے جتنا وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کریمہ کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے اور ان کی اس کہانی کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یار مطلب دیکھو کہ ایک اسکول اسائنمنٹ کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام کے بارے میں جاننے کا مطلب تجسس پیدا ہوا، اور پھر جب اسے بھی پتا چلا کہ یار واقعی میں جو ہے اسلام ایک سچا دین ہے، تو مطلب اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب سارا کمال جو وہ اسکول اسائنمنٹ کا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے کہ مطلب جو جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ مطلب جب اللہ جسے چاہے ہدایت دے مطلب تو پھر کوئی بھی اسے مطلب ہدایت کے بغیر مطلب روک ہی نہیں سکتا، ہدایت حاصل کرنے سے مطلب اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ جسے ہدایت نہ دینا چاہے تو مطلب کوئی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور مطلب جب اس لڑکی نے شروع میں اسلام قبول کیا تو مطلب اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ مطلب وہ شروع میں تو اسلام کو صحیح طریقے سے فالو ہی نہ کر سکی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے مطلب اسلام کو صحیح طریقوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اور مطلب دیکھو کہ آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ جتنے بھی جو ریورٹ مسلم ہیں وہ اسلام کو جو بہت اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں، جو مطلب ہم میں اس بات کی کمی ہے، ہم تو مطلب ایک بور مسلم ہے نا، ہمیں تو اور زیادہ اچھے طریقے سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ دین اسلام ہم تک کتنی مشکلوں سے گزر کر ہم تک دین اسلام پہنچے۔ مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک جو وہ خون سے بھر کے مطلب اتنی زیادہ مشکلات برداشت کرنے کے بعد جو ہم تک دین اسلام پہنچے، تو مطلب ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح اسلام کو فالو کرنا چاہیے اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکے۔ اور سچ میں بہت اچھا لگا ان کے ریورٹ اسٹوری سن کر، اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے۔ سر اگر آپ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری اور آپ کی اسی طرح ملاقات ہوتی رہے اور ہم مل کر اسی طرح ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکے۔ سو ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت، آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔